أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ بن صاحب کے کچھ سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا. اس میں ان کا تیسرا سوال فرمایا کہ اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں رہتے ہیں اور ان سے تربیت پاتے ہیں، تو کیا اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان اختلافات کے بارے میں جو امت کو درپیش ہیں رہنمائی لے کر مسلمانوں کے اختلافات کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب آپ شاید اس بات کو سمجھ نہیں سکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں اجازت ہے کہ اس کو اٹینڈ کر لیں. اس محفل کو رہنے میں اور اٹینڈ کرنے میں بہت فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اتنی بڑی ہے کہ وہاں ادب انتہائی درجے کا ہے. ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بہت ادب کرتے ہیں، اس ادب کا 1000واں حصہ نہیں جو یہ بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مؤدب ہو کے بیٹھتے ہیں. تو وہاں کسی کی مجال نہیں. یہ اولیاء کرام تو بیچارے کیا بیچتے ہیں، کسی فرشتے کی مجال نہیں کہ از خود منہ کھول سکے یا دم مارے. وہاں ادب بہت ہے. تو اولیاء کرام اپنے طور پر وہاں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تیسرے ایک چیز ہمیں بہت اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. یہ اگرچہ 2-4 بار پہلے بھی میں ذکر کر چکا، لیکن ہم اس بات کو میرا خیال ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھیں گے کبھی، بلکہ اپنی راہ ہی ہم چلتے رہیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ عالم الاسباب ہے. یہاں کے جتنے معاملات ہیں ان کو رب تعالیٰ نے کوشش سے مشروط کر رکھا ہے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے بڑا کلیئر لفظوں میں یہ فرمایا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. آپ کو قرآن پاک میں کسی جگہ یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وظائف پڑھتا ہے. نہ یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے دعائیں کرواتا ہے. نہ کہیں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ تعویذ کرواتا ہے. یہ تو خود ہم لوگوں نے اس عالم الاسباب کو ایک ایسی دنیا بنا دیا جہاں بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہم نے اصول اپنے طور پر ہی نئے لکھ لیے کہ ہمیں صرف وہی کچھ ملے گا جس کے لیے ہم جا کے دعا کروائیں گے کسی سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. اس ضمن میں ایک بار بات کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کی تھی کہ مجھے ایک سوال کا جواب کوئی نہیں دے پایا کہ اگر دعاؤں ہی سے سارے کام ہونے ہیں تو یہ بر اعظم امریکہ اور بر اعظم یورپ میں یا فار ایسٹ میں رہنے والے لوگ پھر کس طرح سے کامیاب ہوتی ہیں؟ عالم الاسباب کے معاملات ہماری کوششوں سے ہی ختم ہوں گے
ٹھیک ہوں گے اور وہ دنیاوی طریقے ہی سے ہوں گے. میں نے کسی زمانے میں یہاں ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک جہاز جو سمندر میں سفر کر رہا تھا، تو دوران سفر اس پر ڈاکوؤں نے، بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا، اور اس جہاز پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ دو ولی اللہ بھی سفر کر رہے تھے، ایک سینئر تھے، ایک کافی جونیئر ان سے. تو جہاز کے محافظوں نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن قزاق حاوی ہو رہے تھے. تو جو جونیئر ولی اللہ تھے انہوں نے یہ دیکھ کے کہ جہاز کے محافظ مغلوب ہو رہے ہیں، انہوں نے روحانی قوت کو استعمال کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اچانک قزاق جہاز جو ہے اس میں آگ لگ گئی ہے، اور اس سے قزاقوں کو مصیبت پڑ گئی، اور وہ اس جہاز کو چھوڑ کر اپنے جہاز کو بچانے کے قصے میں مصروف ہو گئے. وہ جو سینئر ولی اللہ تھے انہوں نے جب یہ قصہ دیکھا تو فوری طور پہ ان پر یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ جو دوسرا ولی اللہ، جونیئر ولی اللہ تھا، اس نے اپنی روحانی قوت استعمال کی ہے، اور اس روحانی قوت کے استعمال کی وجہ سے اس جہاز میں آگ لگ گئی ہے. تو جب معاملہ سیٹل ہو گیا تو ان سینئر ولی اللہ نے ان جونیئر ولی اللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی کہ دنیاوی معاملے میں تم نے روحانی قوت کیوں استعمال کی؟ اور ظاہر ہے اس کی جسٹیفیکیشن کوئی تھی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معزول کر دیے گئے. روحانی دنیا میں سزائیں بڑی کڑی ملتی ہیں. وہاں مرشد یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس جو آ کے بیٹھتا ہے وہ پرائم منسٹر ہو گیا ہے، چیف منسٹر ہو گیا، کوئی منسٹر ہو گیا، سیکرٹری ہے، اس کے لیے وہ صرف شاگرد ہوتا ہے. اگلے کے عہدے کا لحاظ کیے بغیر جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں 2 منٹ میں، اور سزا بھی بڑی کڑی دیتے ہیں. پھر ایک صاحب ابھی زندہ ہیں، ان کو ایک لڑکا اپنے دفتر کسی کام سے آیا، لیکن بڑا اچھا لگا، اچھی سینس میں، تو اس کو بیٹے کی طرح وہ پیار کرنے لگ گئے. تو جا کے عام طور پر اس کی دکان پہ بادامی باغ میں کبھی کبھار چلے جاتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے چائے کپ پیتے تھے، چلے آتے تھے واپس. تو ایک دن یہ صاحب وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو انہوں نے دور سے اس ایریا کے حاکم کو آتے ہوئے دیکھا. وہ سیدھے آ گئے دکان کے اندر، اور آ کے اس لڑکے سے، اس کا نام سہیل تھا، اس سے براہ راست کہنے لگے کہ سہیل صاحب، یہ صاحب آپ کے پاس کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ یہ تو کہیں جاتے نہیں کسی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ان کے پاس آفس گیا تھا ایک کام کرانے، یہ سرکاری افسر ہیں، تو اس دن سے خود ہی آ جاتے ہیں، چائے پینی ہوتی ہے. تو وہ سہیل کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ سہیل صاحب، آپ کو بتائیے صاحب ہیں کون؟ آپ انہیں سرکاری افسر کہہ رہے ہیں. تو سہیل نے کہا کہ نہیں، اور وہ بڑا حیران ہوا کہ کیا اس کی کوئی ڈاکو واکو تو نہیں ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو حاکم تھے اس علاقے کے، کہنے لگے سہیل صاحب، لوکی لب دے رب نو کہ رب لب دا اہجے بندیاں نو. تو ان صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے ان کا علم بھی واپس لیا، اور ان کو 1 سیکنڈ میں معزول کر کے گھر بھیج دیا.
کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے راز کھولو. یہ بات غالباً 1987-86 کی ہے. تو یہ روحانی دنیا کے معاملات بالکل مختلف ہیں. ان کو دنیاوی معاملات میں روحانی قوتوں کو استعمال نہیں کیا جاتا اگر کوئی واقعی ہی ولی اللہ ہے. اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں اور ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن کو ظاہر ہے وہی جانے گا جو وہاں بیٹھے گا. میں تو ویسے ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا آدمی ہوں، تو مجھے کیا اس سے واقفیت. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں کی باتوں کو ڈسکلوز کوئی کر نہیں پاتا، نہ اجازت ہے. انہی صاحب کا چوتھا سوال ہے کہ انسانی دماغ جب کسی بیماری یا حادثے کے سبب کمزور ہو جائے تو مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں جن میں مستقبل بینی وغیرہ شامل ہیں، حالانکہ مریض کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نیز بیماری کے باعث دماغ کے سکڑنے کا کوئی روحانی علاج موجود ہے؟ مرگی کے مریض جب فوتگی یا اجتماع میں جاتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہاں ایک زمانے میں ایک چیز میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی دماغ میں رب تعالیٰ نے بے پناہ قوتیں رکھی ہوئی ہیں جس کو ہم کبھی ایکسپلور نہیں کر پاتے. انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو کنسنٹریشن بہت ہوتی ہے اس کی. اس کنسنٹریشن کے نتیجے میں اس کے دماغ کے کئی ایسے سیل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ میں صرف سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، روحانی نہیں ہے. روحانی ایکسپلینیشن اس کی بالکل اس سے مختلف ہے، وہ میں کسی وقت عرض کر دوں گا آپ سے. تو وہ جب ایکسٹرا سیل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جو ایکسٹرا سینس میں کہ وہ سیل ہوتے تو سب کے دماغ میں ہیں لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے ہوتے، تو کسی کے ذہن میں دماغ میں جو وہ سیل ہیں وہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان علاقوں کی باتیں آپ سے کرنے لگتا ہے جہاں وہ کبھی گیا ہی نہیں. وہ حالات وہاں کے بتانے لگتا ہے یا آنے والے واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. ویسٹ میں سائنس نے اس کو نام دیا ہے ڈسٹنٹ ویئنگ کا. اسی طرح بعض کا ہوتا یہ ہے کہ دماغ میں اگر چوٹ لگ گئی اور دماغ میں ایسی جگہ پر جا کے پریشر پڑ گیا جہاں وہ سیل ہیں اور وہ اس پریشر سے سیلز ایکٹیویٹ ہو گئے تو انسان ڈسٹنٹ ویونگ میں چلا جائے گا. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ ایک چیز یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہی معیار بنائے ہوئے ہیں، روحانیت کے بھی اور دوسری چیزوں کے بھی. ولی اللہ کو پرکھنے کے معیار ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ کسی ولی اللہ کی ہوئی دعا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر اس کی ہوئی دعا کبھی پوری نہیں ہوئی تو ہم کہتے ہیں وہ کاہے کا ولی اللہ ہے، اس کی بات ہی نہیں پوری ہوئی. اگر کسی ولی اللہ کی کہی ہوئی بات کے بالکل برعکس کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ کہاں کا ولی اللہ ہے، اس نے تو کہا تھا یہ یوں ہوگا، وہ تو اس کے برعکس ہو گیا. حالانکہ ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ یہ صرف رب ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ صرف رب ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ باقی ساری مخلوق رب کی محتاج ہے۔ رب کے حضور گڑ گڑا تو ہر کوئی سکتا ہے، یہ حق ہے، یہ آزادی ہے اس کو کہ وہ رب کے حضور گڑ گڑائے، لیکن اس کے گڑ گڑانے کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا یہ صرف رب کا حق ہے۔ رب چاہے تو مجھ جیسے گناہ گار بھی کیوں نہ ہو اس کی بات کو پورا کر دے، اس لیے کہ وہ تو بے نیاز ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے نزدیک یہ چیزیں کوئی ویلیو رکھتی ہی نہیں ہے۔ تو اپنی بے نیازی میں وہ جس کی چاہے بات پوری کر دے، اپنی بے نیازی میں جس کی بات چاہے رد کر دے، مالک ہے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ تو جس چیز پر اختیار نہیں اس کو معیار بنانا کہ وہ آدمی ولی اللہ ہے یا نہیں، وہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم کرامات کو کسی کے ولی اللہ ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ کل کو ہمارے کوئی پالتو جانور جو پیٹس ہم نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، وہ زلزلہ آنے سے 4-5 دن پہلے اس کی حرکات سے ہمیں اطلاع مل جائے کہ زلزلہ آ رہا ہے، تو رب نے کتے کو جس کو نجس بنایا ہم اسے ولی اللہ بنا لیں گے کہ اس نے ہمیں 4 دن پہلے خبر دے دی کہ زلزلہ آ جائے گا 4 روز کے بعد۔ کوئی سادھو استدراج کر بیٹھے ہماری موجودگی میں تو ہم کیا کسی مشرک کو یہ سمجھ لیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے؟ یہ ہم جو معیار اپنے بنائے ہیں اس سے معاملات گڑبڑ ہوتی ہیں۔ ولی اللہ کو پرکھنے کی یارڈ سٹک ہی بالکل مختلف ہے، جس کے قریب بھی ہم نہیں جاتے کبھی، اس لیے کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ بیماری آپ نے پوچھی ہے کہ دماغ کے سکڑنے کا کوئی روحانی علاج موجود ہے، اور اسی طرح مرگی کے مریض کا پوچھا ہے، تو ہمیں ایک بات پہ پورا ایمان ہے کہ وہ رب کی فرمائی بھی ہے کہ رب نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو، تو یقیناً اس کا علاج ہے دماغ کے سکڑنے کا، اور بہت سی جگہوں پر اگر آپ جا کے چیک کریں گے تو ایسے مریض مل جائیں گے جو سکڑے ہوئے دماغ کے ساتھ آئے، لیکن کچھ عرصہ علاج کرانے کے بعد ان کا دماغ نارمل سائز پر چلا گیا واپس، تو وہ روحانی علاج ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ کے کلام میں رب تعالیٰ نے بہت قوت رکھی ہے، اور وہ قوت کیسے ہے یہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ مرگی کے مریض جب فوتگی یا اجتماع میں جاتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مرگی کا مرض کی جو بنیادی وجہ ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ اعصاب کی ایکیوٹ کمزوری ہے۔ نروس سسٹم بہت جب کمزور ہو جاتا ہے تو انسان شور سے اختلاج محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا آکسیجن کی کمی اس کے اختلاج کا سبب بننے لگتی ہے۔ رش سے جو امپریشن ابھرتا ہے کنجیشن کا، وہ اعصاب پر بڑا برا اثر ڈالتا ہے۔ جو لوگ مرگی کے مریض ہو جاتے ہیں ان کے اعصاب تو بالکل ہی جواب دیے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں کہیں ان پر ٹینشن آ جائے گی کسی وجہ سے انہیں مرگی کا دورہ پڑ جائے گا۔
اور وہ خود بخود ٹھیک بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے اعصاب وہ جب سود آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک دم سے. تو چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر جہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، جمع ہو جاتے ہیں لوگ. ہاں، آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے، شور بھی ہوتا ہے، آوازیں پیدا ہوتی ہیں، رونا پیٹنا، آہوازاری وہاں ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کے اعصاب اس کو لے نہیں پاتے، اس کا ذہن، اس کے جو ذہن کے مخصوص حصے ہیں وہاں کے سیل اس پریشر کو برداشت نہیں کر پاتے، ٹینشن کو، کولیپس کر جاتا ہے آدمی. اس کا علاج بھی ہے، آپ بہت سی جگہوں پہ مریض کو لے جائیے، وہ دم کریں یا نہ کریں، کچھ کہیں یا نہ کہیں، 2 منٹ کے بعد اس مریض کو وہاں سے لے جائیے. مرگی کا مرض ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے لوگوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون بہت ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو مستقل ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، جہاں وہ بیٹھیں گے ان کے جسم سے نکلنے والی وائبریشنز وہ سکون بخشتی ہیں. جو ان کا میگنیٹک فیلڈ ہے، جو میگنیٹک ویوز ان کی باڈی سے نکلتی ہیں، ان میں بہت سکون ہوتا ہے. تو وہاں مرگی کا مریض جب جاتا ہے تو سکون میں آ جاتا ہے، رفتہ رفتہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو میں کلام الہی میں علاج کی بات کر رہا تھا، جناب قبلہ میرے مرشد صاحب نے ایک بار فرمایا کہ یہ تو سارا الفاظ کا، حرفوں کا کھیل ہے. تو اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آئی، کافی عرصے کے بعد پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے فرمایا کیا تھا. یہاں ذکر ہوتا رہا ہے حروف مقطعات کا، وہ کیا ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، اس پر یہاں خاصی تفصیل میں بات ہوتی رہی. وہ کیا ہیں؟ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی الف لام میم. اب یہ 3 حرف ہیں اصل میں، الف لام میم. ان کی اپنی پاورز ہیں. مغرب کی بات اگر آپ کریں گے تو مغرب نے اسے علم الاعداد کہا، کہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان الفابیٹس کی ویلیوز انہوں نے نکالی. تو یہ جو حروف کی پاور ہے یہ اصل میں کام کرتی ہے، اور لفظ بنتا ہے حروف سے. اگر آپ ایک لفظ کوئی سا لے لیجیے، جیسے محفوظ ہے، اب محفوظ میں میم، ہے، پھر فے، واو اور زوئے. اب یہ ایسی اتفاق سے ذہن میں آیا تھا، لیکن وہ تو کوئی اور ہی چیز نکل آیا اندر سے. اب اس کے الفاظ کو اگر ہم چیک کریں گے تو اس کے پہلے 2 حروف مقطعات ہیں، میم اور ہے. اس کے بعد پھر واو آ گیا، وہ بھی حروف مقطعات ہیں. تو 3 حروف مقطعات ہیں اس کے، اور 2 دوسرے حروف ہیں. یہ اتنا ہی زیادہ پاورفل ہو جائے گا. اب اگر اسی لفظ کو کوئی ورڈ کرے گا تو اس کے دماغ کے کچھ سیل ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، وہ قوتیں اس کی بیدار ہو جائیں گی ایک دم. پھر آیت جو ہے وہ مجموعہ ہے الفاظ کا. ایک لفظ جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہے، اور آیت الفاظ کا مجموعہ ہے.
تو اس آیت کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ ان الفاظ کے اسٹرینتھ سے مرتب ہوگی، اور اس کے الفاظ کی اسٹرینتھ حروف سے مرتب ہو جائے گی۔ جب ہم کسی سورہ کی بات کریں گے، جیسے سورہ روم ہے، چلیے اسی کو لے لیتے ہیں، ایسی سورہ جس کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں، ورنہ سورہ یاسین کا ورد ہو گیا، آیت الکرسی کا ہو گیا، سورہ واقعہ کا ہو گیا، لیکن سورہ روم اس کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ سورہ روم کی تلاوت کرنے والا شخص بہت پرسکون ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جو آیات ہیں اور ان آیات کے جو الفاظ ہیں اور ان الفاظ میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، ان حروف کی جو پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کریں گی اور نیگیٹ بھی کر رہی ہوں گی۔ یہ بالکل اس طرح سے کہ جتنے زیادہ ہم کہیں سپیکر لگائیں گے آواز اتنی زیادہ بلند ہوگی، لیکن اگر کہیں انجانے میں ہم نے اس طرح سے سپیکرز کو پلیس کر دیا کہ ایک سپیکر سے نکلنے والی آواز دوسری کو نیگیٹ کرے تو وہاں سناٹا ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ وہ سپیکر کام کر رہے ہوں گے۔ تو ان حروف اور الفاظ کی طاقت ایک دوسرے کو نیوٹرلائز بھی کر رہی ہوگی اور سپلیمنٹ بھی کر رہی ہوگی، وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے اثرات کیا آنے ہیں۔ تو سورہ روم اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے شام کے وقت، بہت پرسکون ہو جائے گا، وہ چاہے اس کے معنی کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ سکون کے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ کی قوت ہے، انہی قوتوں کی وجہ سے مختلف امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اب یہ پھر ایک جگہ آپ نے کہا ہے کہ مریض کو چاہیے کہ مرشد سے زیادہ بات چیت نہ کرے اور بلا ضرورت دعا کے لیے نہ کہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر دعا اپنے والدین یا کسی اور عزیز کے لیے کرانی ہو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ شاید میری باتیں کچھ زیادہ قابل فہم نہیں ہوتی ہیں، شاید بے ربط باتیں کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگ اسے صحیح سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ میں اپنے مرشد صاحب کے پاس کس نیت سے گیا ہوں۔ اگر میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جاؤں گا تو میں تو صرف ایک کام سے جاؤں گا کہ ان سے یہ پوچھ لوں کہ وہ کشف کے ذریعے سے مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ہندو یہاں سے جاتے وقت اپنی دولت کہاں چھپا گیا تھا تاکہ میں نکال کے امیر ہو جاؤں۔ میرا بنیادی مقصد یہ ہوگا اپنے مرشد صاحب کے پاس جانے کا۔ ایک اور صاحب، ان کا جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، لیکن میرے ہی مرشد صاحب کے پاس وہ جاتے تھے کہ مجھے سونا بنانے کی ترکیب بتا دی جائے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان سے یہ بات سن کے اس وقت تک میرے مرشد دنیا سے جا چکے تھے، تو مجھے خود افسوس ہوا کہ یہ میرے دماغ میں کیوں نہ آیا کہ میں مرشد صاحب سے سونا بنانے کی ترکیب پوچھ لیتا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کیا ہے وہاں جانے کی۔ اگر اللہ کسی کو یہ عقل عطا فرما دے کہ میں مرشد صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے علم حاصل کروں کہ میں رب کی دوستی حاصل کر جاؤں، رب کا قرب مجھے مل جائے، تو اب اس کا آبجیکٹو اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بات کہ میری ترقی ہونی ہے دعا کر دیجئے، میرے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہونا ہے وہ اس کی دعا کر دیجئے، میری بیگم صاحبہ بیمار ہو گئی ہیں آپ دعا کر دیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں۔
وہ اس کے نزدیک یہ چھوٹی باتیں ہیں، بہت مختصر، اس لیے کہ اس کا جو آبجیکٹو سیٹ کیا اس نے اپنے لیے وہ بہت بلند ہے. لیکن اگر میں مرشد صاحب کے پاس جاؤں کہ مجھے دنیاوی سہولتیں حاصل ہو جائیں، میری دنیاوی زندگی کمفرٹیبل ہو جائے، تو پھر میں مرشد صاحب کے پاس جا کے انہی دعاؤں میں رہ جاؤں گا کہ میرے سر میں درد ہو گیا، یہ دعا کر دیجئے. میرا جوتا ٹوٹ گیا، میں نیا جوتا لینے جا رہا ہوں، ذرا دعا کر دیں کہ آسانی سے مل جائے. پھر میں اسی چکر میں رہ جاؤں گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے مرشد صاحب کی محفل میں کس آبجیکٹو کے ساتھ جاتے ہیں، ہمارا مقصد وہاں جانے کا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرشد صاحب سے کچھ حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے میں اپنے قصے کہانیاں چھیڑ دوں یا واقعات سنانے لگوں یا مرشد صاحب کو باتیں بتانے لگوں. پھر تو میں کچھ لے کر نہ آیا، چھوڑ کے ہی آیا وہاں سے کچھ. تو اگر مجھے وہاں سے لینا ہے، سیکھنا ہے کچھ، کہ مجھے مرشد صاحب کے سے سیکھنے کا موقع مل جائے، تو جو انسان سنتا ہے وہ ہمیشہ گین کرتا ہے، جو بولتا ہے وہ کھو کے آتا ہے وہاں کچھ. تو میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے مرشد کی محفل میں خاموش بیٹھے، باادب بیٹھے. مراد یہ تھی کہ ہم وہاں مرشد سے کچھ سیکھنے گئے ہیں، کچھ حاصل کرنے گئے ہیں، تو وہاں خاموشی اختیار کریں، مرشد کو بولنے دیں. تو اگر وہ نہ بول رہے ہوں تو کوئی ایسی بات کر دی جائے بڑے ادب کے دائرے میں رہتی جس سے وہ مجبور ہو جائیں کہ منہ کھولیں. تو جب ایک بار وہ بولنا شروع کریں گے تو پھر خزانے لٹاتے ہیں، ان کی باتوں میں دنیا بھر کے خزانے ملیں گے آپ کو. وہ ایسا خزانہ ہے جو انمول ہے. تو انسان سیکھتا ہے پھر ان کی محفل میں بیٹھ کے. اگر بولتا رہے گا تو پھر مرشد صاحب کیا بولیں گے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر دعا اپنے والدین یا کسی اور عزیز کے لیے کرانی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ بھائی، میں نے عرض کیا کہ میں تو ایسا گناہگار اور آوارہ آدمی ہوں جو گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، جس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی عزیز کی بھی دعا کرانی ہے، والدین کے لیے بھی دعا کرانی ہے. میں تو سیدھی ایک بات جانتا ہوں کہ رب میرا ہے اور میں اس کا ہوں. ایک آقا اور غلام کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. تو میں تو اپنے آقا کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے وہ درخت ہو کوئی اس کے نیچے، تپتی ہوئی سڑک ہو، وہاں جہاں دل چاہے گا میں دعا مانگ لوں گا، اپنے آقا سے عرض کر دوں گا کہ یا باری تعالیٰ یہ مسئلہ تو اسے حل کر. وہ مالک ہے اور بڑا مہربان مالک ہے، اپنے غلام کی ضرور سنے گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اگر واقعی آپ مرشد کو مرشد سمجھتے ہیں تو پھر دل میں ایک یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے مرشد کے ڈیرے پر بیٹھا ہوں، ان کے پاس بیٹھا ہوں. میں جو دل میں دعا کروں گا، پروردگار چونکہ بڑا وزادار حیا والا ہے، تو یہاں میرے دل سے نکلی ہوئی دعا رب قبول فرما لے گا کہ میں اس کے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوں. یہ سوچ اور یقین کی بات ہے اصل میں.
اس کو تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے. میرے لیے میرے مرشد ایسے مقام پر ہیں کہ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے ان کو یہ کہنے کی کہ میرا کون سا بچہ بیمار ہو گیا آپ دعا کر دیں، میرا کون سے بچے کا کیا مسئلہ ہے، میرا اپنا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وہ مرشد ہیں، ان کا دل چاہے گا دعا کر دیں گے، دل چاہے گا نہیں کریں گے، اور نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوگی. مرشد کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری چیز ہے. مرشد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اگلا سوال بھی ایسے ہی ہے. یہ صاحب جو بھی ہیں یہ اپنے مرشد صاحب سے مجھے پٹوا دیں گے کہ مرشد سے یہ درخواست کیسے کی جائے کہ تربیت اور ریاضت کرائیں، نیز اگر بیعت کے بعد مرید کسی ناپسندیدہ فعل و گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو صرف رب سے مغفرت طلب کرے یا مرشد کو اس فعل کے بارے میں مطلع کر کے معافی اور تجدید بیعت کر لے. بھائی وہ مرشد کیا ہے، یا یوں کہیے کہ میں نے اس مرشد سے کیا حاصل کر لینا ہے جن مرشد صاحب کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو جب تک میں کہوں گا نہیں کہ میری تربیت کریں وہ تربیت نہیں کریں گے، جن کو جب تک میں کہوں گا نہیں کہ وہ مجھے مجاہدے کروا دیں وہ مجاہدے نہیں کروائیں گے، جب تک میں ان سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ مجھے علم عطا فرمائیں وہ علم عطا نہیں فرمائیں گے. تو پھر میں انہیں مرشد تو نہیں سمجھ رہا. بھائی مرشد ہم مانتے اسی شخص کو ہیں جو علم کے اتنے بلند مقام پر بیٹھا ہوا ہو کہ جہاں اس کے نزدیک اس کے فرائض بڑے اہم ہو جاتے ہیں. یہاں کئی بار گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کی کہ مرشد صاحب ایک بات کی تلقین بڑی شدت سے کرتے تھے کہ ڈیوٹی سب سے پہلے. تو جن کی تلقین یہ ہے تو کیا وہ اپنی ڈیوٹی خود نہیں نبھائیں گے؟ یہ تو مرشد جب آپ کو قبول کرتے ہیں بحیثیت شاگرد کے، ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے مرید کی تربیت کریں. اور وہ تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ آپ کے دنیاوی طور طریقے ادب آداب پہ بھی نظر رکھتے ہیں، اور وہ بوقت ضرورت آپ کو کریکشن کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ تم نے یہ غلطی کی، اس کو درست کر لو، تمہارے یہ بات کرنے کا طریقہ غلط تھا، اس کو اس طرح سے کر لو، تمہیں یہاں پر یہ بات کرنی چاہیے تھی تم نے نہیں کی. وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تربیت اسی کا نام ہے. اسی طرح وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھو، اب وہ پڑھ کے بھول نہیں گئے ہیں آپ کو یہ بتا کے کہ آپ پڑھیے، انہوں نے آپ کو چکی پیسنے پہ نہیں لگایا اور وہ بھول نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کب اس کا دور پورا ہو تو وہ آپ کو آگے لے کے چلیں. اور آگے بڑھنے کی رفتار انسان کی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے آپ اگر کار پہ سفر کر رہے ہیں، اگر بہت ہی اسموتھ کارپیٹڈ روڈ ہے تو آپ اس پہ ہائی سپیڈ پہ جاتے ہیں، آپ کا سفر تیزی سے کٹ رہا ہے. لیکن اگر کہیں بی کلاس روڈ پر چل جائیں جس میں پاٹ ہولز ہیں، ہمپس ہیں، تو وہی کار سلو ڈاؤن ہو جائے گی، اس آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو جائے گی. اگر اس کو کچے راستے پہ لے جائیں تو رفتار آگے بڑھنے کی اور بھی کم ہو جائے گی. اور اگر کراس کنٹری ہے تو بالکل ہی سلو ڈاؤن ہو جائے گی آپ کی گاڑی، اور بعض اوقات باک ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو جب آپ کے
خیالات، آپ کے عقائد، آپ کے جو یقین ہے، آپ کے بلیف، وہ اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ رکاوٹ بننے لگے آپ کے پڑھائی میں، تو پھر مرشد ٹوکتا ہے کہ دیکھیے یہ کام نہ کریں، اس سے آپ کی روحانی ترقی میں رکاوٹ آ رہی ہے. تو 2-4 بار وارننگ دے گا آپ کو کہ یہ کام نہ کیجیے، ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ آپ توجہ نہیں دیتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے جائیے، پھر وہ گیو اپ کر دے گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ساری عمر انسان چکی پیستا رہتا ہے بیٹا، پہنچتا کسی مقام پر نہیں ہے. ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنی کار کو آپ بہت سموتھ اور کارپیٹڈ روڈ پر چلائیے. آپ کے جو بلیف ہے وہ اتنے سموتھ ہوں کہ آپ کی روحانی طور پر آگے بڑھنے کی رفتار تیز ہو. اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اور اگر ہمارے مرشد صاحب ہمیں ایک بار وارن کریں کہ یہ نہ کرو، تو پھر ہمیں دوبارہ نہیں کرنا چاہیے وہ، اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، ان کو مصلحت کا اس کا پتہ ہے. میں نے ایک واقعہ یہاں سنایا تھا کہ وہ میرے مرشد صاحب کے خادم تھے. سردیوں میں نے دیکھا کہ ان کا کوٹ پھٹا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں شام کو جب حاضر ہوں گا مرشد صاحب کی خدمت میں تو میں آپ کو ایک کوٹ نیا لا دوں گا. میں آفس سے نارملی 8 بجے کے قریب اٹھتا تھا، تو آفس سے اٹھا، نیا کوٹ لیا اور چلا گیا مرشد صاحب کے ٹھکانے پر. تو جا کے میں نے وہ کوٹ دے دیا. تو مرشد صاحب نے کیا فرمایا کہ تم نے بہت غلط کام کیا، کسی کو انتظار نہیں کراتے. تو میں نے کہا جی حضور میں نے تو کہا تھا کہ جب میں شام کو آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ شام سورج غروب ہونے سے لے کر اندھیرا پھیلنے تک ہوتی ہے، اس کے بعد رات ہو جاتی ہے. تو تم شام کو نہیں آئے ہو، رات کو آئے ہو. تو یہ آدمی دل میں بیٹھا ہوا شام سے انتظار کر رہا ہوگا. آپ نے یہ نہیں کرو. اب یہ اتنا باریک اور اتنا بڑا سبق تھا. تو مرشد تو اس طرح نظر رکھتا ہے آپ پر، لیکن اس کے لیے ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ مرید بھی مانے بات ان کی. باقی ان کے کچھ اور سوال ابھی باقی ہیں. نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.